بخاری صاحب والا لائٹر نوٹ، آپ اگر ہوتی ہیں تو کس کو ووٹ دیتی ہیں؟ میرکل ہوتی ہیں اگر آپ؟ کیملا کو یقیناً، نو ڈاؤٹ. آپ کو لگ رہا ہے ٹرمپ آئے گا تو عمران رہا ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں وہ بیچارہ اپنے لیے بھی ویسا ہی عمران خان جیسے اپنے لیے کافی ہے، وہ بھی اپنے لیے کافی ہے. ایک تو میں جو اپنے آپ کو سب سے ماڈرن اور بڑی ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، جو بہت ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بھی ہیں، جو سب کچھ بنتے ہیں، ان کے ملک میں آج تک اتنے سالوں تک بھی کوئی خاتون حکمران نہیں آئی ہے. اور جیسے آپ نے درست کہا کہ جب ہیلری بھی جو ہے الیکشن لڑی تھی، تب بھی ایک بینگ گرل اور وومن، مجھے اس وقت بھی ایک وہ تھا کہ یار ایک خاتون جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے، تو ایکسائٹمنٹ تھی اس لیول سے. اور مجھے کیملا کو بہت فالو کرنے کی کوشش کی، بہت پروگریسو خاتون ہے، بہت ان کی آپ صرف کملا ہیرس جو ہے ایک خاتون ہے اس لیے ان کو ووٹ دیں گے یا میرٹ پہ ووٹ دیں گی؟ مطلب جینڈر کی بیس پہ ووٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ جینڈر کی بیس پہ. میرٹ آپ نے سنا ہی نہیں نا. میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک جو ان کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، میں نے جو ان کو جتنا بھی سنا ہے، انہوں نے کبھی ٹرمپ کی طرح نا ایک ہارڈ لائن لے کر لوگوں پر امپوز بھی کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ ہمیشہ ایک کینڈڈ ماحول میں، ایک کینڈڈ طریقے سے، ایک سافٹ سپوکن ہوتے ہوئے وہ گفتگو کرتی ہیں، اور مجھے ویسے بھی دکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ پوری طرح بلکہ ٹرمپ سے زیادہ کمپیٹنٹ مجھے لگتی ہیں کم از کم. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا نا، آپ کی خیر نہیں اگر تجزیہ سن لیا انہوں نے اپنے خلاف. ٹھیک ہے، ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ وہ وینڈکٹیو بھی بہت ہے ایٹ ٹائمز. چلیں بس یہی کسر رہ گئی تھی. بالکل ٹھیک، بس یہی کسر رہ گئی تھی. کوئی بات نہیں، ہم بچائیں گے آپ کو. یہ جو عمران خان کو چھڑانے لگے ہیں، ہاں جی، یہ عمران خان کو چھڑانے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، مطلب ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ واقعی جو شکیل آفریدی کی شکل میں ان کا ایسٹ ہے، جو پاکستان سے نکلوا نہیں سکے، وہ ان کو وہاں سے نکلوا نہیں سکے، وہ عمران خان کو نکلوائیں. پوائنٹ آ گیا، بالکل آ گیا. حافظ حمداللہ صاحب، ایک تو بہت وارم ویلکم، بہت ہی عرصے بعد آپ نے دیدار کروایا، تو چلے آئے تو صحیح. آپ سر، میرا خیال ہے میں پہلے بتا دوں، آپ کا ووٹ تو کیملا ہیرس کو نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو وہ خاتون ہے. کیا خیال ہے، یا دیں گے ان کو یا کس کو ووٹ دیں گے اگر آپ امریکہ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. سر آپ کو بھی میں نے کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی آپ کے بلاوے پر سر اگر آپ پہلے بھی بلاتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. بالکل صحیح ہے، آپ نے بلاوے میں دیر کی، میں نے ملنے میں دیر کی. اچھا، ہم آپ کو بار بار بلائیں گے اب. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے. ہاں جی، دیکھیے کامران شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ کملا کو تو آپ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ خاتون ہے. جی میں تو کیا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دوں گا کہ وہ مرد ہے؟ نہیں، میں نے مذاق میں کہا، لیکن آپ بتا دیں. ٹرمپ اپنے جگہ پر اور کملا ہیرس اپنے جگہ پر. میں اگر امریکہ میں ہوتا تو میں کردار کو ووٹ دیتا. واہ. لیکن ٹرمپ ہو یا کملا ہو، میرے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں دونوں کا موقف ایک ہے، وہ ایک پیج پر ہے. اگر کل ٹرمپ کامیاب ہو جائے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں امت مسلمہ کے ساتھ وہ رویہ کرے جو ہیومن رائٹس کا تقاضا ہے، یا چارٹر جو بین الاقوامی انسانی حقوق چارٹر ہے اس کا تقاضا ہے، یا انسانیت کا تقاضا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، انسانیت کی، آپ کے خیال میں اگر کل ٹرمپ آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی، مسلمانوں کے بارے میں بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں. پھر آئیے پاکستان میں، کملا آئے گی یا ٹرمپ آئے گا؟ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان موازنہ کرے، آئینے میں دیکھیے، تو میرے خیال میں ٹرمپ بھی پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ترجیح دے گی، اور کملا بھی پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ترجیح دے گی. پھر تیسری بات، اگر انڈیا چائنا اور پاکستان چائنا کے تناظر میں دیکھیے، تو جس طرح چائنا امریکہ کملا کی صورت میں ہو یا ٹرمپ کی صورت میں ہو، چائنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پاکستان جو چائنا کا دوست ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. دونوں کے مقابلے میں وہ سپورٹ کرے گے انڈیا کو
پھر اگر آپ پاکستان اور افغانستان کو لے لیں اور ایران کو ساتھ لیں اور روس کو ساتھ لیں، لہذا ٹرمپ ہو یا کاملا، دونوں صورتوں میں اس خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے دونوں کی پالیسی ایک ہوگی. تو لہذا بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. کو ووٹ دیتا. آپ کس کو ووٹ دیتے؟ کسی کو بھی نہیں دیتا. کسی کو بھی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے حمداللہ صاحب بڑا ڈیٹیل سے کر دیا اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بالکل چیزوں پہ. فیض النعیت صاحب بڑا پرٹنٹ کوشچن ہے کہ پاکستان کے لیے یا خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے میکنگ اور بریکنگ پوائنٹ ہے. آپ کے خیال میں یہ بلا وجہ ہی خوش فہمی ہے تحریک انصاف کی کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے آنے سے ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا؟ اور کیا عمران خان بھی خود یہ چاہیں گے کہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے لیے کمپیننگ کر رہا ہو یا ان کے لیے آ کے یہ بات کر رہا ہو؟ لیٹ سپوز مان بھی لیا جائے کہ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ انٹرسٹڈ ہو جائے گا کہ یار عمران خان کو چھوڑا جائے، ذاتی تعلق ہے یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہو جائے امریکہ کا، لیکن کیا عمران خان کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا جنہوں نے پورا بیانیہ امریکہ کے خلاف بنایا تو وہ اب چاہیں گے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ سفارش کرے ان سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی رہائی کے لیے؟ یہ پاسبل ہے عمران کے لیے بھی؟ شکریہ کامران. میرے خیال میں حافظ حمداللہ صاحب نے جو کہا ہے مور اور لیس میرا وہی موقف ہے. انہوں نے بڑا ہی ایک کمپریہنسولی اس کو جو ہے ایویلیویٹ کیا ہے. لیکن میرے نزدیک تو نتھا سنگھ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. دونوں کے اندر کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. باقی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. یہ ٹرمپ نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا تھا نا، وہی امریکہ میں کتنی ڈیموکریٹس گورنمنٹ تھی ساری اس کو کتنا، بلکہ اس سے پہلے باقی بھی جو تھے صدور تھے وہ اس کو روکے بیٹھے تھے. اسرائیل ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یروشلم جو ہے کیپٹل ہو. باقی رہی جی پاکستان کے بارے میں تو یہ تحریک انصاف کی خوش فہمی ہے. وہ اس لیے خوش فہمی ہے کہ دیکھیں کس کو انفلوئنس کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ، ہماری فوج کو. اگر تو جو ہماری فوج کے سربراہ جو ہیں یا ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کے لیے کمفرٹیبل ہے تو کیوں پھر عمران کو چھڑوائیں گے؟ اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو کیوں اس کے کہنے پہ عمران کو چھوڑیں گے؟ مطلب اب دو باتیں ہیں نا کہ یا تو وہ ان کے ساتھ بڑا ان کے اچھے تعلقات ہیں ہماری عسکری قیادت کے ساتھ تو کیوں اس کو کہیں گے عمران کو؟ ان کی ظاہر ہے وہ ایک انجوائے کرے ریلیشن کو. اور اگر وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور ان کے ریلیشن ان کے ساتھ ایک اچھے نہیں ہیں. باقی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دیکھیں مت بھولیں کہ پچھلے 20 سال سے کم و بیش امریکہ نے 7 معاہدے کیے ہیں جو کہ تصویراتی جیو اسٹریٹجک الائنسز ہیں. میریٹائم اکارڈ سے لے کے کوارڈ سے لے کے سول نیوکلیر ڈیل سے لے کے F-35 7th جنریشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر سب کو انڈیا کو دیا ہوا ہے. تو انڈیا ان کا اسٹریٹجک جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے اس امریکہ کی طرف سے تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہم نے آلریڈی ہمارا پوزیشن شفٹ ہو چکی ہے. ہماری چائنا کے کیمپ کے اندر اور رشیا چائنا جو بھی نیا کیمپ بن رہا ہے، ایران اور پاسبلی سعودی عربیہ یہ آ جائیں گے، ترکی ہے تو ایک کیمپ ہے جس کے اندر سے ہماری ایک بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. الیکشن کا رزلٹ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا لیکن ذرا پاکستانی پالیٹکس واپس